بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ میں وسیم احمد بات کر رہا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج ایک مختصر ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک بہت اچھی اور بہت مختصر اور بہت جامع ایک دعا ہم سیکھیں۔ یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی جو تقدیر ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر دم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو، ہمیں کوئی دکھ ہو، ہماری زندگی میں معاملات درست نہ جا رہے ہوں، ہمیں ڈپریشن ہو، ہمارے معاملات رکے ہوئے ہوں، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ تو استغفار جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ خوشنودی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں اور میری طرف ہی آپ لوگ رجوع کریں اور میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر روز جو ہے استغفار ضرور کرتے رہیں۔ استغفار کے معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ وہ آپ کسی طریقے سے بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کا جو دل ہے، جو آپ کا ذہن ہے، وہ پوری طرح اس چیز پہ مائل ہو اور آپ خلوص دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنی ندامت اور اپنی شرمندگی کے ساتھ اس سے معافی مانگیں، اور جتنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے ہی خوش ہوں گے اور آپ پہ رحم و کرم کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں جو بیانات ہیں، جو آیات ہیں، اس کے مطابق ہمیں جو ہے کثرت سے استغفار جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر ویڈیو میں ہم کم از کم ایک ایسی جو ہے وہ استغفار کی جو دعا ہے وہ ہم یاد کریں، تاکہ آپ اس کو جو ہے یاد کرنے کے بعد ایک روٹین بنائیں کہ اس کا آپ ذکر ضرور کیا کریں، اس دعا کو آپ ضرور پڑھا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ آپ حاصل کریں۔ تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے جتنی بھی مختصر اور چھوٹی سے چھوٹی استغفار کی دعائیں ہیں وہ ہر روز ایک جو ہے وہ آپ یاد کیا کریں، اور ان کو جو ہے آپ پڑھا بھی کریں اور اس کا پریکٹیکل کیا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ ضرور رحم و کرم کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کرتے ہیں، اور ہر بندے کی جو معافی ہے وہ اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ کتنے خلوص سے اور کتنی دل کی اور اپنی کوشش سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، انہی سے مغفرت مانگی۔ تو استغفار جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطائیں نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جتنے انبیاء کرام ہیں انہوں نے بھی استغفار کی۔ حتیٰ کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی دن میں ہر روز جو ہے کچھ احادیث کے مطابق 100 دفعہ اور کچھ احادیث کے مطابق 70 دفعہ جو ہے وہ ہر روز جو ہے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اصل میں استغفار پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف رجوع کرو اور میں بہت غفور الرحیم ہوں، اگر آپ سے خطا ہو جاتی ہے تو مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو ابھی ہم ایک چھوٹی سی مختصر سی ایک دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی یہ نعمت بھی ہے۔ اگر ہم اس کو یاد کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی ذکر کرتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو دعا ہے یہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دی ہے،
آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس کو ضرور یاد کریں، اور ڈیلی روٹین میں اس کو آپ دعا اور ڈیلی روٹین اس کی بنا لیں کہ آپ نے یہ دعا پڑھا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی جو روحانی پرابلمس ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی مل گئی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قربت مل گئی، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کا دل مطمئن ہو گیا، جس کو خوشی مل گئی، وہ اس کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو جو دعا ہے وہ بہت مختصر ہے، یہ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے، تو آپ بھی اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو اس کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، جو مجھ سے خطائیں ہو گئیں، میں اس سے آپ کی معافی مانگتا ہوں، آپ بہت غفور الرحیم ہیں، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ مختصر دعا آپ ضرور یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کی دنیا بھی سدھر جائے گی، آپ کی آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اور یہ ایسے عمل ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل اگر ہم اپنی ہر روز کی روٹین میں ان کو پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ خود بھی یاد کریں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل و عیال کو، جتنے لوگ بھی اس کو میکسیمم آپ کی وساطت سے یا آپ کی نسبت سے اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، یقیناً آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ خود بھی یاد کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، ان کو بھی یاد کروائیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ تو جزاکم اللہ خیر، اور انشاءاللہ we will meet with another دعا in another video۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔